السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں اومیکرون کے معاملے کے بعد مہاراشٹر حکومت حرکت میں آ گئی ہے۔ دفعہ 144 آج یعنی 11 دسمبر سے 12 دسمبر تک نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ریلیوں، جلوسوں اور مورچوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مہاراشٹر حکومت نے کہا ہے کہ حکم کی تعمیل نہ کرنے پر تعزیرات ہند کی دفعہ 188 اور دیگر قانونی دفعات کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ مہاراشٹر میں اومیکرون کے اب تک 17 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ جمعے کو مہاراشٹر میں اومیکرون کے 7 معاملے سامنے آئے۔ ان میں سے ممبئی میں 3 اور پمپری چنچوڑا میونسپل کارپوریشن میں 4 معاملے پائے گئے ہیں۔ ممبئی میں پائے گئے متاثرہ مریضوں کی عمریں 48 سال، 25 اور 37 سال ہیں۔ یہ تینوں شہری تنزانیہ، برطانیہ اور جنوبی افریقہ سے آئے ہیں۔ اس سے قبل جمعے کو گجرات کے جام نگر میں اومیکرون سے متاثرہ 2 کیسز پائے گئے ہیں۔ یہاں پہلے متاثرہ شخص کی بیوی اور بہنوئی کی رپورٹ بھی مثبت آئی ہے۔ یہ شخص زمبابوے سے واپسی کے بعد ہندوستان آئے تھے۔ گزشتہ 1 سال سے دہلی کی مختلف سرحدوں پر کھڑے کسانوں کی ہڑتال آج ختم ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 9 دسمبر کو قوم سے اپنے خطاب میں کسانوں کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت 3 زرعی قوانین کو واپس لے گی۔ سرمائی اجلاس شروع ہوتے ہی حکومت وعدے کے مطابق پارلیمنٹ میں بل لائی اور پارلیمنٹ میں زرعی قوانین کی واپسی کا اعلان کیا۔ جیسے ہی اس بل کو صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی منظوری ملی، وہ زرعی قوانین جو تقریباً 1 سال تک سیاسی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے تاریخ کے اوراق میں درج ہو گئے۔ زرعی قانون کو واپس لینے کے بعد بھی کسان کم از کم امدادی قیمت سمیت کئی مطالبات کو لے کر دھرنا دے رہے تھے، لیکن اب حکومت نے خط بھیج کر ان کے تمام مطالبات پر مثبت رویہ ظاہر کیا ہے۔ یونائیٹڈ کسان مورچہ، بھارتیہ کسان یونین سمیت کئی کسان تنظیمیں اپنے مطالبات کو لے کر سال بھر حکومت سے بات کرتے رہے ہیں۔ متحدہ کسان مورچے کے مطابق انہوں نے تحریک ختم نہیں کی ہے بلکہ اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ہریانہ کے شہر گروگرام میں گزشتہ تقریباً 12 سے 15 ہفتوں سے کھلے میں نماز جمعہ کے خلاف ہندوتوادی تنظیموں اور فرقہ پرست مقامی افراد کی شر انگیزی اور دل آزار نعرے بازی کا سلسلہ اس جمعے کو بھی جاری رہا، جس کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر گڑگاؤں کے سیکٹر 37 میں کھلی جگہ پر نماز جمعہ نہیں ہو سکی۔ ہر چند کے دیگر کچھ مقامات پر پولیس کے سخت بندوبست کے درمیان نماز جمعہ ہوئی، لیکن یہاں بھی فرقہ پرستوں نے رخنہ اندازی کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں رہے، مگر سیکٹر 37 میں انہوں نے اپنی من مانی کرتے ہوئے وہاں نماز کے لیے پہنچنے والے نوجوانوں سے دھکا مکی تک کی، لیکن پولیس نے معاملے کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ سیکٹر 37 میں کھلے میدان میں نماز سے مسلمانوں کو روکنے کے لیے 2 ڈزن سے زائد ہندوتوادی تنظیموں کے اراکین صبح سے ہی پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ یہاں پر انہوں نے پہلے پوجا کی اور اس کے بعد وہیں بیٹھ کر بھجن کیرتن کرنے لگے۔ جیسے جیسے نماز جمعہ کا وقت قریب آیا، ان کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ اس کے بعد جب مصلیان وہاں پہنچنا شروع ہوئے تو ان لوگوں نے انہیں وہاں سے بھگانا شروع کر دیا، جس کے دوران کچھ مسلم نوجوانوں سے ان کی دھکا مکی بھی ہوئی، لیکن اس وقت پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے معاملات کو مزید بگڑنے سے بچا لیا۔ اس دوران مسلمانوں کے خلاف مسلسل اشتعال انگیز اور دل آزار نعرے لگتے رہے، لیکن پولیس نے انہیں نہیں روکا بلکہ مسلمانوں کو ہی وہاں سے چلے جانے کی تلقین کرتے رہے۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو گڑگاؤں میں کھلے مقامات پر نماز جمعہ ادا نہیں کرنا چاہیے۔ کھٹر نے کہا کہ 2018 میں ہندو برادری کے ارکان کے ساتھ مسلمانوں کا جو معاہدہ ہوا تھا، جس میں شہر میں منتخب مقامات پر نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اسے واپس لیا جا رہا ہے۔ کھٹر کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جبکہ گزشتہ کئی مہینوں سے ہندو تنظیموں کے کارکن نماز جمعہ ادا کرنے سے روکنے کے لیے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ گڑگاؤں انتظامیہ دوبارہ بات چیت کرے گا اور مناسب حل تلاش کرے گا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ انہوں نے اس سلسلے میں پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ جلد از جلد اس کا حل تلاش کرے۔ گجرات ہائی کورٹ نے بی جے پی حکومت والی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ریاست کے سب سے بڑے شہر اور تجارتی دارالحکومت احمد آباد میں مبینہ طور پر سڑک کنارے سے نان ویج فوڈ اسٹالز کی گاڑیوں اور لاریوں کو ہٹانے کی مہم پر سخت اعتراض کیا اور کہا کہ برسر اقتدار طبقے کی انا کی تسکین کے لیے ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس بیرین وشنو کی عدالت نے آج اپنے زبانی ریمارکس میں ایسے دکانداروں کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے میونسپل کارپوریشن کے وکیل سے کہا، آپ یہ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو کیا کھانا چاہیے، وہ بھی اچانک اور اس لیے کہ اقتدار میں کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے۔ کل آپ مجھے اچانک کہہ سکتے ہیں کہ میں باہر کھانا کھاؤں یا مجھے گنے کا رس نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے ذیابیطس ہو سکتی ہے، یا کافی نہیں پینا چاہیے کیونکہ یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ شہر کی سڑکوں کے کنارے سے نان ویج فوڈ اسٹالوں اور ٹھیلا بنڈیوں کو کیوں ہٹایا، کیوں ضبط کیا جا رہا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے عدالت نے ریمارکس کیا کہ لوگ آملیٹ اور انڈے بیچتے تھے اور راتوں رات آپ نے انہیں اٹھا کر پھینک دیا کیونکہ حکمراں جماعت نے ایسا فیصلہ کیا۔
آپ نے ان کی گاڑیاں صرف اس لیے ہٹا دی کیونکہ حکمراں جماعت چاہتی تھی۔ آپ لوگوں کے درمیان امتیازی سلوک کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں کی انا کی تسکین کے لیے ایسی مہم نہیں چلانی چاہیے۔ کیرلا کے اڈوکی ضلع میں 24 قبائلیوں کو بیف کھانے پر سماجی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ اس پہاڑی ضلع کے مرایور جنگلاتی علاقے میں پیش آیا۔ مقامی پنچایت کی مدد سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ کوئی مقدمہ درج نہیں کرایا گیا کیونکہ کوئی بھی پولیس میں شکایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پولیس نے بتایا کہ معاملے کی اطلاع ملتے ہی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ اطلاع کے مطابق جنگلات کے ایک دیہات میں 24 قبائلی افراد نے مبینہ طور پر بیف کا استعمال کیا تھا۔ جب اس کی اطلاع گاؤں والوں کو ہوئی تو مقامی پنچایت کے سربراہ نے ان کا سماجی بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان افراد کو نہ تو کسی سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور نہ ہی کوئی ان سے کسی قسم کا کوئی لین دین کر رہا ہے۔ ان کے افراد خاندان بشمول والدین، بیویوں، بچوں، بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ کانگریس پارٹی کی جنرل سیکرٹری اور اتر پردیش کی انچارج پرینکا گاندھی نے ساحلی ریاست گوا کا دورہ کیا۔ یہاں انہوں نے نہ صرف قبائلی خواتین سے ملاقات کی بلکہ ان کے ثقافتی پروگرام میں بھی حصہ لیا۔ اس دوران انہوں نے خواتین کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وہ وعدہ دہرایا جو وہ اتر پردیش میں بھی کر چکی ہیں، یعنی کانگریس کی حکومت قائم ہونے پر گوا میں خواتین کے لیے سرکاری ملازمتوں میں 30% ریزرویشن نافذ کیا جائے گا۔ پرینکا گاندھی نے اپنے خطاب کے دوران ووٹر سے اپیل کی کہ وہ بی جے پی سے تو ہوشیار رہیں ہی، لیکن عام آدمی پارٹی سے زیادہ ہوشیار رہیں کیونکہ وہ ووٹروں سے جھوٹے وعدے کر رہی ہے، جبکہ خود دہلی میں شدید قسم کی آلودگی کے لیے ذمہ دار ہیں۔ کل یعنی 12 دسمبر سے آسمان میں وہ نظارہ دیکھنے کو ملے گا جو اہل زمین کے لیے زندگی میں ایک بار ہی ممکن ہے۔ جی ہاں، 12 دسمبر سے مہینے کے آخر تک آسمان میں ہری دم والا دمدار ستارہ دیکھا جا سکے گا جو 70,000 سال میں صرف ایک مرتبہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق یہ دمدار ستارہ، جسے لیونارڈ کا نام دیا گیا ہے، 12 دسمبر کو زمین کے قریب سے گزرنا شروع ہوگا، جبکہ 17 دسمبر کو یہ نہایت آسانی اور بہت قریب سے دیکھا جا سکے گا۔ ماہرین نے بتایا کہ یہ ہری دم والا دمدار ستارہ زمین کی شمالی جانب سفر کرتا ہوا گزرے گا۔ اس وقت اس ستارے کا زمین سے فاصلہ 35 ملین کلومیٹر ہوگا اور اس کے دھماکے سے پھٹنے کے بھی آثار ہیں کیونکہ یہ نہایت گرم ہے، لیکن اس کی وجہ سے زمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ یہ زمین کی فضا میں پہنچنے سے قبل ہی تباہ ہو جائے گا۔ اس کی ہری دم کا راز یہ ہے کہ سورج کے انتہائی قریب پہنچنے کی وجہ سے اس میں شدید آگ لگ گئی ہے جو غیر معمولی طور پر بڑھے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے سبز نظر آتی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک ہندوستان میں نریندر مودی کی حکومت رہے گی تب تک پڑوسی ملک کے ساتھ معنی خیز مذاکرات ممکن نہیں ہیں کیونکہ مودی کی حکومت حد سے زیادہ مذہبی قوم پرستی میں مبتلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیائی خطہ سیاسی اختلافات اور تصادموں کے باعث پسماندگی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا تنازع سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے نتیجے میں خطے کی ترقی اور خوشحالی پسماندگی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جب تک نریندر مودی کی حکومت ان نظریات پر قائم رہے گی تب تک ہندوستان کے ساتھ بامعنی مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کسی دن ہندوستان میں ایک معقول حکومت قائم ہوگی جو سنجیدہ مذاکرات اور منطقی بات چیت کے ذریعے تنازعات کی یکسوئی کے لیے آگے بڑھے گی۔ سعودی ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور بحرینی ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ نے منامہ کے الصقیر پیلس میں دوسری سعودی بحرینی رابطہ کونسل کے اجلاس کی سربراہی کی۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق رابطہ کونسل کے اجلاس میں دونوں ملکوں کے اعلیٰ و اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اجلاس کے آغاز میں بحرینی ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کو بحرین آمد پر خوش آمدید کہتے ہوئے دونوں ممالک کے گہرے تاریخی و برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ تلنگانہ میں مجالس مقامی زمرے کی 6 MLC نشستوں کے لیے رائے دہی مقرر تھی۔ تمام 6 نشستوں کے لیے رائے دہی میں غیر معمولی جوش و خروش دیکھا گیا۔ 5 اضلاع پر محیط 6 MLC نشستوں کے لیے 90% سے زائد رائے دہی ریکارڈ کی گئی۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق سب سے زیادہ رائے دہی متحدہ کریم نگر ضلع میں ریکارڈ کی گئی جبکہ سب سے کم رائے دہی عادل آباد ضلع میں درج ہوئی ہے۔ کریم نگر ضلع میں 99.70% رائے دہی ریکارڈ ہوئی ہے۔ تلنگانہ میں تاحال کورونا وائرس کے 4,02,79,015 ٹیکے دیے جا چکے ہیں۔ ڈائریکٹر محکمہ صحت و خاندانی بہبود ڈاکٹر سرینیواس راؤ نے جاری کردہ میڈیا بلیٹن میں بتایا کہ آج 1,63,970 اہل افراد کو کورونا وائرس کا پہلا ڈوز دیا گیا جبکہ 1,93,232 افراد نے دوسرا ڈوز حاصل کیا۔ اس طرح اب تک پہلا ڈوز حاصل کرنے والے اہل افراد کی تعداد
2,62,11,799 दर्ज की गई है और दूसरा डोज हासिल करने वालों की तादाद 1,40,67,216 दर्ज की गई है। महकमा बल्दी नज़्म व नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कहा है कि कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमाइक्रॉन से मुतालिक वाज़ेह सूरत-ए-हाल के सामने आने तक हर इतवार को हुसैन सागर पर मुनक़िद होने वाला संडे फंडे प्रोग्राम और तारीखी चार मीनार के दामन में मुनक़िद शुदनी एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम मुलतवी रहेंगे। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमाइक्रॉन के मुतासरीन में बतदरीज इजाफे के पेश नज़र तेलंगाना में सरपरस्तों ने शिकायत की है कि कई स्कूलों और कॉलेजों में समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, इसलिए शख्सी क्लासेस के बजाय ऑनलाइन क्लासेस दोबारा शुरू किए जाएं। रियासत में कोरोना वायरस की वबा के काबू में आने के बाद हुकूमत ने स्कूलों और कॉलेजों में शख्सी क्लासेस का आगाज़ कर दिया है और स्कूल इंतजामियों की जानिब से तलबा पर शख्सी क्लासेस में शिरकत के लिए दबाव डाला जा रहा है। कई सरपरस्तों ने शिकायत की कि क्लासरूम्स में चूँकि कोरोना वायरस पर काबू पाने के रहनुमा खतूत पर अमलावरी नहीं की जा रही है, इसलिए बेहतर है कि शख्सी क्लासेस ख़त्म करते हुए दोबारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए जाएँ। हत्ता के खानगी असातिज़ा की एक एसोसिएशन ने तो यहाँ तक मुतालबा कर दिया कि ओमाइक्रॉन की सूरत-ए-हाल के मुकम्मल काबू में आने तक आर्जी तौर पर स्कूलों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि रियासत के मुख्तलिफ अकामती मदरसों में कई तलबा कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और मुल्क की चंद रियासतों में ओमाइक्रॉन के केसेस में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हमदा के इलाके में वाक़ तमाम बल्दियात के कमिश्नर्स को हिदायत दी है कि वो हमदा के इलाके में इसकी इजाज़त के बगैर तामीर किए जाने वाले अपार्टमेंट्स, गेटेड कम्युनिटीज़ और लेआउट्स वगैरह के खिलाफ कार्रवाई करें। अरविंद कुमार ने जारी करदा मेमो के जरिए मतला किया कि हुकूमत के इल्म में ये बात आई है कि हमदा से दरकार इजाज़त हासिल किए बगैर इसके हुदूद में गैर मिजाज तौर पर अपार्टमेंट्स, गेटेड कम्युनिटीज़ और लेआउट्स वगैरह आ गए हैं। उन्होंने कहा कि चंद केसेस में ये अज़्र पेश किया जा रहा है कि साबिक़ा ग्राम पंचायतों से इजाज़तनामे हासिल किए गए। उन्होंने बताया कि चूँकि हमदा ने ग्राम पंचायतों को सिर्फ ग्राउंड +2 तक इंफरादी रिहायशी इमारतों की तामीर की इजाज़त के लिए मिहाज करार दिया था और इसे अपार्टमेंट्स, गेटेड कम्युनिटीज़ या लेआउट्स के लिए इजाज़तनामों की इजराई का इख्तियार नहीं दिया गया। अरविंद कुमार ने हमदा के इलाके में तमाम बल्दियात के कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वो तमाम जारिया तामीरात का मुआयना करते हुए यह मालूम करें कि आया दरकार इजाज़त हासिल की गई है या नहीं। अगर गैर मिजाज तामीरात की जा रही है तो फौरी इनके इंतज़ाम के लिए कानून तेलंगाना बल्दियात 2019 और TS BPAS के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कार्बन के अखराज पर काबू पाने के लिए 10 साल से ज़्यादा ज़ेर इस्तेमाल ऑटो रिक्शाओं जिनसे ज़्यादा मकदार में कार्बन खारिज हो रहा हो, इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तब्दील करने का मनसूबा बनाया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट के पहले मरहले में तकरीबन 3000 पुराने ऑटोज़ बशमुल हैदराबाद में 500 ऑटोज़ में इलेक्ट्रिक इंजन लगाया जाएगा। इस सिलसिले के तहत चंद तब्दीलियां लाते हुए इनकी जगह डीजल और पेट्रोल इंजनों को तब्दील करते हुए इलेक्ट्रिक इंजन लगाया जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर TS रेडको एन जानिया के मुताबिक रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से पुराने ऑटो रिक्शाओं की निशानदही करने की ख्वाहिश की गई ताकि इंजनों की तब्दीली के अमल को जल्द अज जल्द पूरा किया जा सके। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।